میں آپ سب دیکھنے والوں کو اور پاسٹر صاحب آپ کو ہماری طرف سے سلام پہنچے۔ پاسٹر صاحب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے جی، اور جنگ کی جو پیچھے وجہ یہی ہے کہ اسرائیل بولتا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے، فلسطینی بولتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ، جو کہ ہیکل کی بات ہوتی ہے۔ جی، تو بائبل سے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس کے سارے معاملات کو کہ ہیکل کے پیچھے جو معاملات چلتے آ رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے جنگ کے، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ کیا یہ معاملات جو ہے یہ کب ٹھیک ہوں گے، کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ معاملات جو ہے نا، بائبل میں کئی لوگ بولتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ جگہ مل جائے گی اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ جگہ نہیں ملے گی، اور کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ پوری جگہ پر جب فلسطین قبضہ کر لے گی تو تب دنیا کا آخرت آ جائے گی۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ خداوند کے عظیم جلالی فتح مند کے نام میں آپ سبوں کو سلام پہنچے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی پڑے گی کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہیکل کے اعتبار سے کیا بتاتی ہے اور کیا کہتی ہے۔ دیکھیں بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا کہ ہیکل جو ہے وہ مسمار کر دی جائے گی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ ہیکل کی اینٹ پر اینٹ باقی نہ رہے گی۔ تو کوئی ایسا ایک مسئلہ ہوا، ایک ایسی کوئی پریشانی جو ہے وہ بنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، آسمان پر جانے کے بعد، کافی ٹائم گزر جانے کے بعد۔ یہ سن 70 عیسوی کا واقعہ ہے۔ سن 70 عیسوی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو 5 اگست کا وہ دن تھا۔ جی، سن 70 عیسوی 5 اگست کا وہ دن تھا جس کے اندر ایذا رسانیوں کا وقت چل رہا تھا اور مسیحیوں کو بہت مارا جا رہا تھا، اور مسیحیوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت زیادہ جو ہے جلاؤ گراؤ کیا جا رہا تھا۔ اسی دورانیہ کے اندر جو ہے ہیکل کو جلایا گیا۔ جب ہیکل کو جلایا گیا تو ہیکل کو جلانے کے بعد ہوا یہ کہ سونے کے ظروف جو تھے یا سونے کے جو برتن تھے جو ہیکل میں استعمال کیے جاتے تھے وہ سب پگھل کر ہیکل کی دیواروں کے اندر، اینٹوں کے اندر سونا جو ہے وہ پگھل کر چلے گیا۔ تو جس وقت پھر آثار قدیمہ والوں نے ہیکل کو دریافت کیا یا ہیکل کو دیکھا، اس کا معائنہ کیا، تو پھر وہاں سے سونا نکالنے کے لیے انہوں نے اینٹ پر سے اینٹ اٹھائی سونے کو نکالنے کے لیے۔ تو وہ بات یسوع مسیح کی پوری ہو گئی کہ ہیکل کی اینٹ پر اینٹ باقی نہ رہے گی۔ تو بات یہ ہے کہ کیا ہیکل جو ہے وہ دوبارہ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اب بائبل مقدس اس بات کو یوں بیان کرتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہیکل دوبارہ بنے گی، یہ ہیکل جو ہے یہ اسرائیلیوں کو مل جائے گی۔ یہ جنگ جو ہے یہ بہت ٹائم سے چل رہی ہے، اور اسرائیلی لوگ جو ہے وہ ہیکل کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ وہ ہیکل کو اس لیے بنانا چاہتے ہیں کیونکہ آج بھی وہ یسوع مسیح کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، آج بھی وہ اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، آج بھی وہ اپنے یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح آنے والا ہے۔ اسی لیے وہ ہیکل بنانا چاہتے ہیں کہ ہیکل جب بن جائے گی، جب ہیکل بنی ہوگی تو یسوع مسیح آئیں گے اور اس سارے سلسلے کو، جو قربانیوں کا سارا سسٹم یا سلسلہ ہے، اس کو پورا کریں گے، جبکہ یسوع مسیح پہلے ہی پورا کر چکے ہیں۔ بائبل مقدس کی تاریخ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے۔ تو رہی بات ہیکل کے بننے کی، اگر ہیکل بن جاتی ہے، فرض کریں ہیکل بن جاتی ہے یا ہیکل کو بنا لیا جاتا ہے، تو پھر یسوع مسیح کا جو صلیب پر دیے جانے والا فدیہ ہے، جو قربانی ہے، جو ابدی قربانی ہے، جو ہمیشگی کی قربانی ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے بعد برے مینڈے بچڑے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اگر ہیکل بن جاتی ہے تو ہیکل کے اندر پھر قربانیوں والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہیکل کے اندر پھر ویسے ہی سارا سسٹم شروع ہو جائے گا۔ تو پھر یسوع مسیح کا صلیب پر مرنے کا، صلیب پر جان دینے کا، صلیب پر اپنا خون بہانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ تو خدا کبھی بھی اپنی اس پلاننگ کو جو اس نے بیٹے کے وسیلہ سے اس دنیا میں رائج کی ہے کبھی بھی منقطع نہیں ہونے دیں گے۔ اگر وہ سسٹم دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، ہیکل کا سسٹم نظام دوبارہ سے بن جاتا ہے، دوبارہ سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو یسوع مسیح کی قربانی کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ یسوع مسیح کی قربانی کا مقصد ختم،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیحیوں کی ہستی بھی، مسیحیوں کا قیام بھی زمین سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ مسیحی شخص وہی ہے جو یسوع مسیح کی صلیب پر قربانی اور یسوع مسیح کی قربانی اور یسوع مسیح کے فدیے کے اوپر ایمان لاتا ہے، تو ہی وہ یسوع مسیح کا بلیور ہے نا، تو ہی وہ مسیحی ہے نا جو یسوع مسیح پر بلیو کرتا ہے۔ تو جب اس کی قربانی کا مقصد ختم ہو جائے گا، جب اس کی قربانی ختم ہو جائے گی، جب اس کی صلیب کے اوپر خون بہانے کا مقصد فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو مسیحی کس بات کے مسیحی رہ جائیں گے؟ تو اس لیے ہیکل جو ہے وہ کبھی بھی تعمیر نہیں ہوگی، اور ہیکل نہ تعمیر ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وہاں پر قربانیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، جس سلسلے کو اس نے اپنے بیٹے کی قربانی کے وسیلہ سے پورا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں شریعت کی کسی بات کو منسوخ کرنے، ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا، تو اس نے ساری قربانیوں کو اپنی صلیب پر قربانی کے وسیلے سے پورا کر دیا۔ تو جب اس نے پورا کر دیا تو اب ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو جب قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہیکل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ہیکل کا پردہ پھٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیکل کے اندر پردے کے پیچھے ہمیشہ خدا کی پاک ترین مقام کے اندر حضوری رہتی تھی، وہ حضوری جس کے درمیان ایک پردہ اور انسان کے درمیان وہ پردہ گناہ کی دوا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جس وقت یسوع مسیح صلیب پر ہوئے ہیں، جس وقت یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی ہے، اس وقت بائبل مقدس میں لکھا کہ وہ پردہ جو ہیکل میں لگا تھا وہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پردے کو کھاڑنے والا کوئی نیچے سے نہیں بلکہ اس کا تعلق اوپر سے ہی ہے، تو اوپر سے جس کا تعلق ہے وہ تو خدا ہی ہے۔ خدا نے جب اس پردے کو پھاڑا ہے تو ہیکل کا جو کنسیپٹ تھا جس کے اندر خدا ہمیشہ موجود رہتا تھا وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا۔ آج اس وقت کی، اس ٹائم کی ضرورت نہیں ہے جس وقت لوگ ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے تو خدا جو تھا ان کی دعا کو سنتا تھا۔ آج اب جس طرح منہ کر کے دعا کرتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اپنے چرچ میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، کسی فیملی کے گھر میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، کیا وہاں پر خدا کی دعا نہیں سن رہا؟ بالکل سن رہا ہے، اس لیے کیونکہ ہیکل کا کنسپٹ ختم ہو گیا ہے، اس لیے کیونکہ ہیکل کے اس پردے کا پھٹنے کا سبب یہی ظاہر کرتا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیانی جو دیوار تھی اس درمیانی کے وسیلہ سے یعنی جو مسیح یسوع ہے وہ دیوار گرا دی گئی ہے، اور اب گناہ کی دیوار کوئی نہیں بلکہ خدا اپنے لوگوں سے ڈائریکٹ ہو گیا ہے۔ تو جب ڈائریکٹ ہو گیا تو آج ہمیں جو ہے وہ ڈائریکٹ خدا سے جب جو کچھ بھی ہم مانگنا چاہتے ہیں تو مانگتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ ہیکل کے اندر قربانیاں لائی جاتی تھی، ہیکل کے اندر اپنی درخواستیں لائی جاتی تھی، ہیکل کے اندر ہی آ کر کاہنوں سے اور دوسرے جو خدمت کرنے والے لوگ، خدمت گزار لوگ ہوتے تھے، ان سے آ کے مشورت کی جاتی تھی، ان سے بات چیت کی جاتی تھی، اور وہی سب کچھ کرتے تھے آگے، کیونکہ کوئی بندہ بشر اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اور جب وہ کاہن جو تھا جو اندر قربانی چڑھانے جاتا تھا تو اس کے کمر کے ساتھ ایک رسہ باندھا جاتا تھا، اس کے ساتھ گھنٹیاں لٹکتی تھی، اور جو ایک سرا ہوتا تھا ایک اس کی کمر کے ساتھ بندھا ہوتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ باہر لوگوں کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ جس وقت وہ پاک ترین مقام میں جاتا اگر اس میں گناہ ہوتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ اب جب تک گھنٹیاں بجتی رہتی تھی تو ان کو پتا چلتا تھا کہ وہ بندہ زندہ ہے۔ جس وقت وہ گھنٹیاں بجنا بند ہو جاتی تھی تو ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ اس کائن کے اندر گناہ تھا، جس کی وجہ سے خدا کی پاک ترین حضوری میں جانے کے سبب سے، خدا کی حضوری میں جانے کے سبب سے گناہ کی وجہ سے ہی مارا گیا۔ تو وہ اس کو رسے سے کھینچ لیتے تھے، باقیوں کے اندر تو جا نہیں سکتا تھا کوئی۔ آج اس سسٹم کو خدا نے ختم کیا۔ جب اس سسٹم کو خدا نے خود ختم کیا ہے تو انسان کون ہوتا ہے؟ کوئی انسان کون ہوتا ہے کہ اس سسٹم کو دوبارہ بنا لے؟ جو خدا کا ارادہ ہے اس کو کوئی انسان جو ہے وہ کیسے اپنے ارادے میں تبدیل کر سکتا ہے؟ کیسے اپنے حساب سے، اپنے طریقے سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جب خدا کی اس میں مرضی نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں کلیئر ہو جاتی ہے بات کہ ہیکل کا کانسیپٹ جو ہے یسوع مسیح کے حساب سے اور یسوع مسیح کی قربانی کے حساب سے ہیکل کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے اور ہیکل دوبارہ تعمیر نہیں ہوگی۔ اور پاسٹر صاحب کئی لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ ہیکل کو لے کر جو آخرت کا کنسیپٹ لے کر بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آخرت کا کنسیپٹ مطلب کیا لے کے بیٹھے ہیں؟ تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں ڈیفائن کریں، میں پھر اس سے آپ کو جواب دیتا ہوں۔
جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بلیو ہے کہ جب ہیکل کے اوپر پورا قبضہ ہو جائے گا تو تب ہی آخرت ہوگی، تب یہ پوری زمین ختم ہو جائے گی، تب خدا یسوع مسیح تب آئیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بھائی دیکھیں، ہیکل پہ قبضہ ہو جائے گا، ہیکل ختم ہو جائے گی، تو ہیکل ابھی کون سی تعمیر ہے؟ ہیکل جلائی گئی ہے، ہیکل ختم کی گئی ہے، آخر کسی کا اختیار تھا اس کے اوپر تو ختم ہوئی ہے نا. اگر کسی نے جلائی ہے تو اپنے زور اور اپنے اختیار سے جلائی ہے نا. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات، ہیکل ختم ہو جائے گی، ہیکل کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے گا. ہیکل پہ قبضہ بھی ہو گیا، ہیکل کی جگہ کوئی کس کے پاس ہے؟ آدھی فلسطین کے پاس اور آدھی. تو کیا ہے یہ؟ قبضہ نہیں ہے. قبضہ نہیں ہے. لڑائی کس بیس پہ ہو رہی ہے؟ اسی بیس پہ تو ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری ہے، کہتے ہیں ہماری ہے، تو قبضہ ہوا ہے نا اس کے اوپر. تو قبضہ تو ہوا ہے پہلے. اب کون سا نیا قبضہ ہوگا جس کی بات وہ کرتے ہیں جو لوگ آج کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہیکل ختم ہو جانا ہے، تو ہیکل تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہیکل تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو پھر جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہیکل ختم ہو جائے گی یا جو ہیکل پہ قبضہ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے یسوع مسیح کا آنا ہے، تو کس طرح سے یا کس حساب سے کہہ رہے ہیں یہ وہ بہتر جانتے ہیں. جیسے کہ ویور آج آپ نے سیکھا کہ ہیکل کے جو بارے میں کہ ہیکل دوبارہ نہیں بن سکتی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا اور اس سارے جو خداوند نے کام کیے اس دنیا میں پھر یہ ختم ہو جائیں گے اگر ہیکل دوبارہ بنے گی. ساری قربانی جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر دی ہے، یہ ساری جو قربانی سب ضائع جائے گی اگر ہیکل بنے گی. اس لیے بائبل کے مطابق آج ہم نے پاسٹر فرد منظور سے یہ سیکھا ہے کہ ہیکل دوبارہ نہیں بن سکتی. تو میرے عزیزوں، امید کرتے آج کے میسج کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی. اگر آپ کے پاس بھی کوئی کوشچن، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں، اور اسی سوال کے آپ کو جو سوال آپ کریں گے اس پر آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کو جواب دیا جائے گا. خدا نے اس میسج کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.